اگلے حصے میں فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کے لیے بھی نصیب ہے یعنی حصہ ہے، مما اس مال میں سے جو ترکا چھوڑ گئے، والدان والاقربون والدین اور قریبی رشتہ دار۔ اب کوئی یہ بھائی آ جاتے ہیں قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، بھائی کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے، بہن کی شادی ہو گئی وہ اس کو جواب ہی نہیں دے رہے۔ اللہ نے فرمایا مردوں کا بھی حصہ ہے عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ کیوں آپ کیوں لے رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ بیٹے ہو، تو پھر ان کا آپ کا باپ تھا تو پھر اس کا باپ نہیں تھا، تو رشتہ داری تو دونوں کی طرف ہے، اور وراثت کا حق جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے قرابت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کا حصہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے، اور حضور نے فرمایا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، کہ جو شخص کسی وارث کی میراث کو کاٹے گا، نہیں دے گا، اس کو طاقت کا مظاہرہ کرے گا کہ کیا بگاڑ لے گی، قطع اللہ میراثہ من الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کو کاٹ دے گا۔ کر کے دیکھ لے، انجام بہت برا ہوگا، یہ چند ٹکے کام نہیں آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے کہ لوگوں کے ذہن میں خیال بہت سارے پیدا ہو سکتے ہیں، اعتراض کرنے کے لیے تو ہم 2 منٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا، حالانکہ ساری کائنات کو عقل دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اتنے بڑے بڑے سائنسدان، اتنے چیمپئنز کہاں پہنچا دیا، آدم علیہ السلام کے دور کو دیکھو اور آج انسان کہاں پہنچا ہے۔ اس کو عقل اور سمجھ اور شعور اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ بھئی اس نے جو احکام نازل کیے ہیں تم اس کو چیلنج کیسے کر سکتے ہو؟ اس کی وسعت علمی تو انتہا کو ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے، کوئی کہتا ہے بھئی ابا نے چھوڑا ہی کیا ہے کہ یہ بھی آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اب کیا ہم گھر بیچ کے روڈ پہ آ جائیں؟ آپ کو آنا پڑے گا، یا تو آپ گھر کی قیمت لگا کے اس کا حصہ اس کو دے دو اور خرید لو، اس کا حصہ اپنی طرف کر لو، اور اگر نہیں ہے پیسے تو گھر بیچنا پڑے گا، اس کو اس کا حصہ دینا پڑے گا، اور پھر جو باقی رقم بچتی ہے اس میں آپ چھوٹا اپنا گھر لے لو، اپنی دنیا آپ پیدا کر۔ اگر زندوں میں ہے، باپ چھوڑ کر نہیں جاتا تو کیا کرتا؟ اپنے بلبوتے پر جیتا نا، تو بس جو مل گیا ہے وہ اس پر گزارا کرو۔ باپ چھوڑ کر ہی گیا، ابا کیا چھوڑ کر گئے، اس میں آئے گا کیا؟ سب کو بانٹ دیں گے تو بھئی ٹھیک ہے تم نہ رکھو، اس کو سارا دے دو، نہیں، وہ نہیں کرنے کے لیے تیار ہے، سب اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اس بیکار قسم کی دلیل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کا قلع کما کر دیا اور فرمایا مما قل منہ او کثر، مال والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے تھوڑا سا چھوڑا ہو یا زیادہ چھوڑا ہو، للرجال نصیب وللنساء نصیب، مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ ابا نے چھوڑا ہی کیا ہے، اس میں بچے گا کیا؟ پھر ہم کیا روڈ پہ آ جائیں؟ یہ تمہارا مسئلہ ہے، یہ خود حل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مما قل منہ او کثر، کہ وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو دینا ہی پڑے گا۔ نصیبا مفروضا، یہ حصہ مقرر شدہ ہے، تو مقرر کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ تو ابا نے تو جہیز میں دے دیا تھا اس کو، تو جو کچھ زندگی میں دیا جاتا ہے اس کا تعلق تقسیم وراثت سے نہیں ہوتا۔ زندگی میں جو کچھ بھی دیا وہ گفٹ ہے، اس کو ہبہ کہا جاتا ہے۔ اور مال وراثت تو مال وراثت بنتا ہی انتقال کے بعد ہے، تو یہ انتقال کے بعد مال وراثت بنے گا، اور اللہ تعالیٰ مال وراثت میں ہر ایک کا حصہ بیان فرما رہا ہے۔ لہٰذا ابا جی نے کتنا بھی جائیداد میں سے حصہ جہیز کے طور پر بچی کو دے دیا ہو وہ مائنس نہیں کیا جائے گا، بلکہ اب جو کچھ وہ چھوڑ کر گئے ہیں اس کو شرعی قوانین کے مطابق تقسیم ہوگا۔ 4 حقوق اس سے متعلق ہوں گے۔ سب سے پہلے میت کے مال سے تجہیز و تکفین کی جائے گی، دوسرا کوئی قرض ہوگا تو وہ ادا کریں گے، تیسرا غیر وارث کے حق میں اگر کوئی وصیت کی ہوگی تو 1/3 تک وہ وصیت پوری کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ 3 حقوق ادا کرنے کے بعد اب جو کچھ بچے گا وہ تمام وارثوں میں ان کے بیان کردہ، جو قرآن میں حقوق بیان ہوئے ہیں ان کے بیان کردہ حقوق کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔